خبر شامل کریں گجرانوالہ سے۔ آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں نجی ہوٹل نے افتتاح پر ایس او پیز کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ ہوٹل کے افتتاح پر فری چاول تقسیم کیے گئے۔ چاول لینے ہوٹل کے باہر سینکڑوں شہری جمع ہو گئے۔ نہ ماسک پہنا نہ ہی سماجی فاصلے کو برقرار رکھا۔ پولیس ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، بلکہ وہ خود چاول خریدنے میں، چاول لینے میں مصروف نظر آ رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شاہدرہ میں تھانے کی چھت پر لگا پاکستانی پرچم تار تار ہو گیا۔ آئی جی پنجاب سمیت تمام افسران کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ کروڑوں کا فنڈ حاصل کرنے والی پنجاب پولیس قومی پرچم سے بے خبر ہو چکی ہے۔ اہم خبر شامل کریں شاہدرہ سے، جہاں پہ تھانے کی چھت پر لگا پاکستانی پرچم تار تار ہو گیا۔ آئی جی پنجاب سمیت تمام افسران کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ کروڑوں روپے کا فنڈ آخر کہاں جاتا ہے؟ اسی حوالے سے بات کریں گے چیف رپورٹر اسٹار ایشیا نیوز اعظم باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعظم باجوہ، بتائیے گا کہ دیگر فورسز بنا دی جاتی ہیں، لیکن جو اہم چیز ہے جو کہ ہماری ملک کی سالمیت، ہمارے ملک کی نشانی ہے پرچم، اس کی حفاظت نہیں کی جا رہی، اور شاہدرہ تھانے کی چھت پہ یہ پرچم کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آخر ان کو کون پوچھنے والا ہے، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس قومی پرچم پر ہماری جان بھی قربان، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ قومی پرچم جو کہ ماڈل تھانہ شاہدرہ کے اوپر لگا ہوا ہے، تو اس کی حالت ذات دیکھ کر جو ہے وہ انتہائی دلی افسوس اور دکھ ہو رہا ہے کہ حکومت پنجاب اور حکومتی نمائندے اور ہماری پولیس کے اعلیٰ حکام، جن کا کہ یہاں سے روزانہ گزر بھی ہوتا ہے، تو ان کو بھی یہ دکھائی نہیں دے رہا، اور خاص کر کے وہ ایس ڈی پی او جو اس تھانے کے اندر بیٹھتے ہیں ان کو بھی یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ ان کے تھانے کی بلڈنگ کے اوپر پنجاب پولیس کے پرچم کے ساتھ جو قومی پرچم لگا ہوا ہے اس کی حالت ذات کیسی ہے کہ وہ بالکل تار تار ہو چکا ہے، اور حکومتی نمائندوں اور محکمہ پولیس کی بے حسی پر جو ہے وہ آنسو بہا رہا ہے کہ اسے کوئی تبدیل نہیں کر پا رہا، اسے یہاں پر نیا پرچم کوئی نہیں لگا رہا۔ تو اس حوالے سے یہ انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ قومی پرچم جو کہ ماڈل تھانہ شاہدرہ کی چھت پر لگا ہوا ہے اور وہ بالکل تار تار ہو چکا ہے، اور یہ سب سے بڑی بات یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، کہ ہمارے وہ پولیس اہلکار جو کہ اس تھانے کے اندر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، ہمارے وہ پولیس اہلکار جو اس قومی پرچم کو اپنا کفن تسلیم کرتے ہیں، ہمارے وہ پولیس اہلکار جو کہ شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کو اسی قومی پرچم میں لپیٹ کر جو ہے وہ ان کی تدفین کی جاتی ہے۔ لیکن انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ یہ قومی پرچم جو کہ تھانہ شاہدرہ جو کہ ماڈل تھانہ ہے اس کی چھت پر لگا ہوا ہے، اور اس کی حالت ذات ایسی ہے کہ جسے دیکھ کر جو ہے کوئی بھی انتہائی دکھ کا اظہار کرے گا، اور باعث شرمندگی ہے ہمارے محکمہ پولیس کے لیے کہ وہ اس پرچم کو بالکل تبدیل نہیں کر پا رہے، اور نہ ہی انہوں نے تبدیل کیا۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہماری حکومت پنجاب اور ہمارے آئی جی پنجاب جو کہ اس ماڈل تھانے کے بانی ہیں، جنہوں نے اس ماڈل تھانے کو بنایا ہے، ان کو بھی یہ بالکل دکھائی نہیں دے رہا کہ اس تھانے کی بلڈنگ کے اوپر جو اس وقت پرچم لہرا رہا ہے حکومت پاکستان کا، اس کی حالت ذات کیسی ہے، اور اس کو فوری طور پر تبدیل کرنا چاہیے۔ جی آپ کو بتائیں کہ شاہدرہ میں تھانے کی چھت پر لگا پاکستانی پرچم کی حفاظت اور احترام بھی نہیں کیا جا رہا۔ اعظم باجوہ، آپ کا بہت شکریہ۔ خبر ہے چنیور سے، جہاں پہ متعلقہ پولیس کی جانب سے بڑی کارروائی سامنے آ چکی ہے۔ نقب زنی، مویشی چوری کی وارداتوں میں مطلوب گینگ کو گرفتار کر لیا گیا۔ لاکھوں روپے کا مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان سے ناجائز اسلحہ سمیت مسروقہ گائیں، بھینس اور بکرے بھی شامل تھے۔ پولیس اہلکار نے دن رات ایک کر کے بدنام زمانہ گینگ کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ شاہدرہ ٹاؤن میں سرعام بجلی چوری ہونے لگی ہے۔ تھانہ شاہدرہ ٹاؤن کا بجلی میٹر عرصہ دراز سے عدم ادائیگی کی وجہ سے بند پڑا ہے۔ ایس ایچ او نے وزیر اعظم پاکستان کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیے۔ ایک طرف تو بجلی چوروں کے خلاف احکامات، تو دوسری جانب قانون کے رکھوالے خود ہی بجلی چوری کرنے میں نظر آ رہے ہیں۔ عرصہ دراز سے پولیس کی جانب سے محکمہ وابڈہ کو ماہانہ لاکھوں روپے کا چونا لگایا جا رہا ہے۔
रुख करते हैं कंदकोट का, जहां पे गांव भनर शरीफ और दीगर 30 से जायद गांव को शहर से मिलाने वाला खस्ता रोड बदहाली का शिकार हो चुका है। इस रोड को मुरम्मत करने के लिए पीपीएल की जानिब से होने वाले काम इल्तवा का शिकार हो चुके हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं मोहम्मद इस्माइल से। इस्माइल, बताइएगा कि मुतल्लिका महकमे इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ कंधाकोट के करीब बनहर के रोड पे। अगर बात की जाए इस रोड की तो रोड जो है खुस्ताली का शिकार है। इसका पीपीएच के जानिब से रोड का जो काम है वो गुज़श्ता कई महीनों से जारी है, लेकिन अब तक जो है काम उधर ही उधर पड़ा है। अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ पत्थर के सिवाय और काम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ नाकस मटेरियल के सिवाय और कुछ भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो इसको बिल्डोजर जो है प्रेस करने के लिए भी यहाँ डोजर नहीं मौजूद, जिसके बाद जो है इलाका मकीन उनको सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे इधर जो है काम में मौजूद जो है मुलाजमीन से बात करने की कोशिश की तो वहाँ उन्होंने कहा हमारे पास जो ठेकेदार है वो भी नहीं है और जो मुंशी है वो भी इधर मौजूद नहीं है। सर इधर जो हमें जो कोई मौक़िफ़ देने के लिए भी तैयार नहीं है। इलाका मकीनों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि फिल फॉर नोटिस लेकर इस काम को जो है मुकम्मल किया जाए ताकि हम जो है तमाम मुश्किलात से बच सकें। जी, खबर शामिल करें साहिवाल से, जहां पे पुलिस की जानिब से मुनशियात फरोशों को पकड़ने का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर साहिवाल पुलिस ने बदनामे ज़माना मुलजमान से चर्स और नकदी बरामद कर ली है। दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। साहिवाल में पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर साहिवाल पुलिस ने बदनामे ज़माना मुलजमान से 7 किलो 600 ग्राम चर्स और नकदी बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ईद उल अजहा करीब आते ही ज़िला गुजरांवाला में मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं, जहां से शहरी बआसानी जानवरों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे हाफिज़ लुकमान से। हाफिज़ लुकमान, बताइएगा कि क्या शहरियों की जानिब से SOPs को फॉलो किया जा रहा है, क्या मास्क पहना जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अजहा करीब आते ही पाकिस्तान भर की तरह गुजरांवाला में भी मवेशी मंडियाँ जो है कायम कर दी गई हैं। गुजरांवाला भर की बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में जो 15 मंडियाँ हैं वो कायम की गई हैं। गुजरांवाला शहर में अंदरून शहर में 2 मंडियाँ, जबकि गुजरांवाला शहर के बाहर जो 4 मंडियाँ कायम की गई हैं। अगर गुजरांवाला ज़िला भर के जो तहसीलें हैं उनकी बात करें तो गुजरांवाला कामों की तहसील में भी 3 मंडियाँ कायम की गई हैं और नौशहरा विरका की जो तहसील है वो भी वहाँ पर भी 3 मंडियाँ कायम की गई हैं, जबकि वज़ीराबाद जो तहसील है वहाँ पर भी 3 मंडियाँ कायम की गई हैं। जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो मवेशियों की खरीदो फरोख्त करने वाले जो अफराद हैं उनको मुकम्मल SOPs के जो अमल दरामद करते हुए मंडियों में दाखिल होने की इजाज़त दी गई है, जबकि जो बूढ़े और बच्चे हैं उनको सख्ती से मंडियों में आने के लिए मना किया गया है। महकमा हेल्थ की जानिब से बात करें तो मवेशियों की हिफाजत के लिए महकमा हेल्थ की जानिब से यहाँ पर जो है मवेशियों की देखभाल के लिए कैंप लगाए गए हैं ताकि जो मवेशी हैं वो कोरोना वायरस और कांगो वायरस जैसे मूदी मर्ज से बच सकें। जी लुकमान, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कहना में फैक्ट्री के वर्कर्स सरापा एहतजाज हो चुके हैं। मालिकान की जानिब से वर्कर्स दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। कहना में फिरोजपुर रोड पर फार्मेजन फैक्ट्री के सैकड़ों मजदूरों ने फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ एहतजाज किया। वर्कर्स का कहना था कि अरसा दराज से काम करने वाले वर्कर्स को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा और ना ही तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है और बोनस भी नहीं दिया जा रहा, जिस पर वो एहतजाज कर रहे हैं। रुख करें बिहाड़ी के, आपको बताएं कि बिहाड़ी में मैडम फरख तौसीफ जाफरी ने बाकायदा तौर पे नर्सिंग स्कूल का चार्ज संभाल लिया है। बिहाड़ी पहुंचते ही स्टाफ ने उनका इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। बिहाड़ी में मैडम फरख तौसीफ जाफरी ने बाकायदा तौर पे नर्सिंग स्कूल का चार्ज संभाल रखा है। स्टाफ ने पुरतपाक इस्तकबाल करने के बाद फूलों की पत्तियां भी निछावर की। मैडम फरख तौसीफ का कहना था कि नर्सिंग का काम अवाम की खिदमत करना होता है। जिस तरह पुलिस, पाक फौज और डॉक्टर्स ने आलमी वबा पर काबू पाने के लिए अपनी खिदमत सरंजाम दी हैं, इसी तरह नर्सेज भी पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करने में फ्रंट लाइन पे रही हैं।
آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مظفر گڑھ میں لنگر سراہ کے قریب گھریلو تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم ہو گیا۔ ایک شخص جاں بحق، 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ مظفر گڑھ میں گھریلو تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان تصادم کا یہ واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پہ ہی جاں بحق جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جھگڑا کرانے والے آپس میں رشتہ دار تھے۔ جھگڑے کے دوران دونوں گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ کرو مہربانی تم پر اہل زمین پر تو خدا مہربان تم پہ ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں عمر بھر لوگوں کو دینی تعلیمات سے مستفید کرنے والے عالم دین مولانا عارف حسن فاروقی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اور کسی مسیحے کا منتظر ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، شیخ عمران کی رپورٹ دیکھیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے ہوں مسلمان، میں اسی لیے ہوں نمازی۔ پتوکی میں 50 سال سے دینی تعلیمات اور درس و تدریس کے فرائض انجام دینے والے عالم دین مولانا عارف حسن فاروقی آج کل بیماری میں مبتلا ہیں۔ دین سے لگاؤ اور دین کی خدمت کا جذبہ لیے شہر بھر کی مختلف مساجد میں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دینے والے مولانا عارف حسن فاروقی نے ہمیشہ فرقہ واریت سے ہٹ کر محبت، اخوت اور مساوات کا درس دیا ہے۔ بیماری آڑے آنے کی وجہ سے مولانا آج کل اپنے فرائض کے انجام دینے سے قاصر ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بیماری نے مولانا عارف حسن فاروقی کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ ان کی درینہ خواہش اب صرف یہی ہے کہ ان کا 14 سالہ بیٹا ان کا جانشین بنے، جسے مولانا نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ جی، جیسا کہ میرے والد صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے مجھے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، انشاءاللہ میں اپنے مرد دم تک یعنی کہ آخری دم تک میں دین کی خدمت کروں گا انشاءاللہ۔ مگر راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ وسائل کی کمی ہے، جس کی بدولت ان کا 14 سالہ بیٹا دینی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اپنی بے بسی اور مجبوری پر مولانا عارف حسن فاروقی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عارف الحسن فاروقی، میں نے 50 سال دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، امامت اور خطیب کے طور پر، اور اب میں بیمار ہوں، میری کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے۔ آپ حضرات سے اہل محبت سے اپیل ہے کہ میری کفالت فرمائیں اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشر و اشاعت کے لیے میں خطابت کے اب بھی فرائض سر انجام دے سکتا ہوں۔ مولانا عارف حسن فاروقی نے حکومت پنجاب اور صاحب استطاعت افراد سے پرزور اپیل کی ہے کہ ان کے علاج معالجے کے ساتھ ساتھ بچے کی دینی تعلیم اور اس کے اخراجات کے لیے خصوصی امداد کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ عمران، سٹار ایشیا نیوز، پتوکی۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا معیاری خوراک کی فراہمی کے حوالے سے بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عرفان میمن کی ہدایت پر گجرانوالہ میں ریسٹورنٹس اور فاسٹ فوڈ یونٹس کو چیک کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشن گجرانوالہ کی زیر نگرانی چیکنگ کے دوران 5 فوڈ پوائنٹس کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ زائد المیعاد کیچپ اور چیز کے استعمال پر رچنا پرل ہوٹل کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا، جبکہ ٹول پلازا کاموکی پر کارروائی کرتے ہوئے صفائی کے ناقص انتظامات پر المدنی ریسٹورنٹ کو 50,000 روپے جرمانے کیے گئے، جبکہ پروڈکشن ایریا میں مکھیوں اور کیڑے مکوڑوں کی بھرمار ہونے کے باعث بیت المنڈی کو بھی 70,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ اب بات کرتے ہیں سمندری کی، تو کوارڈینیٹر وزیر اعظم پاکستان احمد خان نیازی اپنے بہت قریبی دوست چودھری انعام گجر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے ملنے کے لیے سمندری پہنچ گئے۔ چودھری احسان ضیاء فوکل پرسن پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ساتھیوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ اس موقع پر چودھری اسلم ضیاء سرپرست اعلیٰ ڈینز شبلی کالج، چودھری شہزاد گجر رہنما پاکستان تحریک انصاف والا، حافظ محمد اظہر رہنما پاکستان تحریک انصاف فیصل آباد، خالد محمود چودھری ریجنل مینیجر اخوت، سردار کلیم اللہ اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے اراکین اس موقع پہ موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے سٹار ایشیا نیوز۔